فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء فتویٰ نمبر 669 16 اپریل 2022۔ سوال: سر، ہم نے 2 سال پہلے بچی اڈاپٹ کی تھی۔ بچی کی والدہ نے ہمیں بتایا کہ میری 6 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی۔ میرا خاوند سعودی عرب چلا گیا تھا اور کچھ ماہ بعد اس کا انتقال ہو گیا اور میں بیوہ ہو گئی۔ میرے سسرال والوں نے اب مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں۔ میرے بھائی اور بھابیاں مجھے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے، اس لیے میں اپنے ہونے والے بچے کو نہیں پال سکتی۔ اس لیے آپ نے بچہ لینا ہے تو لے لیں۔ اس وقت وہ حاملہ تھی۔ اس کے بعد ڈلیوری تک تمام اخراجات میں کرتا رہا۔ پھر بچی ہم نے لے لی۔ جب اس سے اسٹامپ پیپر کرنے لگے تو ہم نے نکاح نامہ مانگا تو اس نے کہا وہ میں گھر سے لانا بھول گئی، نہ ہی اس نے اپنا شناختی کارڈ دیا۔ اب ہم بچی کا یونین کونسل میں اندراج کروانے گئے تو انہوں نے کہا اس کے اصل والدین کے شناختی کارڈ کی کاپیاں اور نکاح نامہ لائیں، جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور بچی کی والدہ سے اب ہمارا کوئی رابطہ بھی نہیں ہے۔ بچی کے بہتر مستقبل کے لیے ہمارا اس کو ساتھ انگلینڈ لے جانے کا پروگرام ہے۔ تو اس صورت میں جب بچی کے کاغذات میں اس سے ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا تو یقیناً ہم اسے ساتھ نہیں لے جا سکیں گے۔ مطلب ہمیں مستقبل میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے رہنمائی فرما دیں کہ ہم کیا کریں۔ قرآن و سنت کے مطابق کاغذات میں بطور والدین اپنا نام درج کروانا درست ہے، اور کیا بچی جب بالغ ہو تو ہمیں اسے بتانا ضروری ہے کہ اس کے والدین سے متعلق حقیقت کیا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سوال میں جو کہانی بتائی گئی ہے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس جدید دور میں کیسے کسی کی شناخت نہیں ہو سکتی، لہذا کوشش کریں کہ اس خاتون کا پتہ لگوایا جائے، اور اگر بالفرض کوشش کے باوجود پتہ نہ چل سکے تو پھر شناختی کارڈ میں اس قسم کے کیسز کے لیے ولدیت کی بجائے سرپرست کا خانہ ہوتا ہے۔ سول کوڈ اور نادرہ وغیرہ سے اس حوالے سے تفصیلی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ پھر آپ بطور سرپرست اس بچی کے سارے معاملات کر سکتے ہیں۔ رہا اس بچی کے ڈاکومنٹس میں اپنی ولدیت لکھوانا، تو یہ کسی صورت جائز نہیں، شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ لوگوں نے انہیں زید بن محمد کہہ کر پکارنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا اور فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 5۔ ان کو ان کے آباء کی نسبت سے ہی پکارا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان من اعظم الفراء ان يدعی الرجل الى غیر ابی، صحیح البخاری حدیث نمبر 3509۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی کو اپنا باپ خیال کرے۔ ایک اور روایت میں ہے من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم فالجنۃ علیہ حرام، صحیح البخاری حدیث نمبر 4326۔ جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے تو اس پر جنت حرام ہے۔ ایک اور حدیث میں اس عمل کو کفر اور ایسا کرنے والے کو جہنمی قرار دیا گیا ہے، صحیح البخاری حدیث نمبر 3317۔ لہذا یہ عمل شریعت کی روح سے جائز نہیں، اور اس میں کئی حکمتیں ہیں، کیونکہ اگر اس طرح ولدیت تبدیل کر دی جائے تو پھر نسب، لین دین، وراثت اور دیگر کئی احکامات خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ بقول آپ کے اس بچی کے والدین کا کوئی پتہ نہیں، لیکن کل کو اگر وہ بچی کو تلاش کرتے کرتے پہنچ جائیں تو اس سے بڑا مسئلہ ہوگا کہ ایک ہی بچی کے 2 والد کیسے ہو سکتے ہیں۔ لہذا آپ حقیقت کے مطابق چلیں، خود کو بطور سرپرست لکھوا کر معاملات آگے بڑھائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ معاملات مشکل ہوتے ہیں، لیکن بہر صورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقیقی اولاد سے محروم رکھ کر ایک منہ بولی بیٹی کی صورت میں تحفہ دیا ہے، تو آپ کو اس بیٹی کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یہ سب محنت اور مشقت برداشت کرنی چاہیے۔ ایک اور اہم مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، بچی جب جوان ہوگی تو آپ چونکہ اس کے لیے غیر محرم ہیں، اس لیے پردے کے مسائل بھی آئیں گے، لہذا ابھی سے
اپنی بہن وغیرہ کا اسے دودھ پلوا کر اس سے رضاعت کا رشتہ بھی قائم کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حافظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبیٰ سعیدی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤوف صندو حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حافظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔